خطیب آل محمد علامہ اعجاز حسنین قدیری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز سے فضائل مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بددشمنان اہل بیت لعنت، برائے کشنودی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلندتر صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام تغیۃ الاکرام مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد۔ والد طیبین طاہر المعصومین بلعنۃ اللہ علی اعداء مجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وفرقان الحمید وقال الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ صلوات محمد وعلی ایک بلند ترین صلوات پڑھنے حضرت علیہ۔ دیکھیے، آج اس سلسلے کی جس کو مکمل کرنا ہے انشاءاللہ، جو موضوع میں نے چھیڑا تھا، تو چونکہ شب عاشور ہے اور آئیے ہم سب پہلے مل کر کے جملہ مومنین اور مومنات اور جو بانیان ہیں اور جنہوں نے اپنی خدمتیں اس میں وقف کی ہیں، ان سب کے لیے دعائے خیر کر لیں، اور خصوصاً طارق اسماعیل صاحب مرحوم اور حاجی محمد اسماعیل صاحب اور ان کے جو بزرگ گزر گئے ہیں اور مومنہ ہیں جن کی کچھ مشکلات ہیں، ان کے لیے بھی ہم سب دعا کریں کہ پروردگار ان کو ان مشکلات سے نجات ملے اور بزرگوں کو جوان مسلمین میں جتنا عنایت فرمائے، اور خصوصاً جنہوں نے بھی اس حوالے سے جو کچھ بھی تعاون کیا ہے ان کو برکتوں اور رحمتوں سے پروردگار نوازتا چلا جائے، اس لیے کہ ہم معصومین کے حوالے سے یہ سارے مرحلے پیش کرتے ہیں، اور ہماری زندگی کا مقصد اور حیات اور زندگی کی جو کیفیت ہے وہ آل محمد کے حوالے سے ہے۔ ہمارا جو کچھ بھی ہے وہ معصوم کا ہے، اور ہم نے اب تک اپنی پوری گفتگو میں جو کچھ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس میں اس بات کو مرکز نظر رکھا گیا کہ جو شخصیتیں قدرت نے معصوم بنائی ہیں
ان کی زندگیوں کا کمال یہ ہے کہ ان کو اگر آئیڈیل بنایا جائے تو ان کے آئیڈیالوجی کی بنیاد کے اوپر زندگی اور لائف کا اسٹیٹس اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ پھر اسے کسی دوسرے کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ شرف اس قوم کو حاصل ہے. یہ چھوٹی سی قوم، میں نے پہلے دن عرض کیا تھا، بہت چھوٹی سی قوم ہے. اس کو چھوٹا کہہ کر کے لوگ ٹال دیتے ہیں، لیکن اس کی اگر اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو پھر آج اور کل کی تاریخ میں آپ ذرا زائرین کی تعداد کا تخمینہ یوٹیوب اور گوگل کے اوپر دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ کئی کروڑ لوگ ہیں جو بارگاہ مولا میں عرصہ پیش کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. اور جبکہ سیریا کا راستہ ہموار نہیں ہے، اس کے باوجود کتنے ایسے ہیں کہ جو پیدل راستوں سے، ہمارے کچھ اپنے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے برابر فون بھی آئے اور میسج بھی آئے، وہ یہ کہتے رہے کہ ہم آج کربلا میں ہیں. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کب چلے تھے؟ وہ بتایا کہ ہم نجف میں رہتے ہیں اور وہاں اسٹڈی کرتے ہیں، لیکن یہاں سے ہم 4 دن پہلے پیدل چلے تھے اور ہم کل کربلا پہنچ گئے. یہ جذبہ، یہ حوصلہ، یہ منزل ہر ایک کو میسر نہیں آتی. اس کے لیے کم سے کم نسلوں کی طہارت شرط ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور آج پھر عرض کر رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنا کمال نہیں ہے، محمد رسول اللہ کا ادا کر دینا کمال نہیں ہے، علی ولی اللہ کا زبان پر لانا یہ کمال ہے. اس لیے کہ یہ، اور پھر یہ بات جو برابر کہی جاتی ہے کہ جب یہ قوم نعرہ لگاتی ہے تو نعرہ تکبیر بلند کرتی ہے تو بہت دھیرے سے اللہ اکبر کہے گی، جب نعرہ رسالت کہے گی تو آہستہ سے آواز بلند ہوگی، لیکن جب نعرہ حیدری کی آواز بلند ہوگی تو بہت اونچی آواز میں یہ فقرہ بلند ہوتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ سے کسی کی کوئی دشمنی نہیں ہے، جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، محمد رسول اللہ کہنے والوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اصل معاملہ تو علی ولی اللہ کا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. ساری پرابلم اور ساری جو مشکلات ہیں وہ علی ولی اللہ کے حوالے سے ہیں. اس لیے کہ نبی کریم نے، اور میں یہاں سے اپنی بات بالکل مسلسل اور کنٹینیو کر رہا ہوں کہ نبی کریم کے زمانے میں 2 قسم کے لوگ تھے. ایک طبقہ وہ تھا جو نبی کی ساری باتوں کو مانتا چلا گیا، کوئی پرابلم نہیں، جو نبی نے کہا اسے مان لیا، اسے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، محسوس کیا ہو نہ محسوس کیا ہو، لیکن ہاں مانا ضرور. یہ اس زمانے کے لوگ تھے جنہوں نے یہ ساری کی ساری منزلوں کو مانا، دیکھا، تسلیم کیا. نبی نے کہا آدم آئے تھے، اس زمانے کے لوگوں نے آدم کو دیکھا نہیں مگر مان لیا. چونکہ میں نے کہا مانا کیوں؟ کہا اس لیے کہ نبی صادق ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. نوح کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ نوح کو قدرت نے 950 برس کا تبلیغی زندگی کا مرحلہ دیا تھا. نہ تو اس زمانے کے لوگوں نے نوح کو دیکھا، نہ کشتی بنتے دیکھا، نہ سیلاب کا پانی تنور سے ابلتے دیکھا. محسوس کر رہے ہیں آپ؟ سیلاب کا پانی اس تنور سے نکلا جس تنور میں نوح کی زوجہ روٹیاں پکایا کرتی تھی. تو تاریخ نے ایک منظر پیش کیا کہ اگر زوجہ فاسق ہو جائے تو عذاب اسی کے گھر سے نازل ہوتا ہے. بھئی یہ تاریخ کا منظر ہے، سابقہ تاریخ میں اگر زوجہ نبی کی نافرمانی کرے تو عذاب اسی کے گھر سے نازل ہوتا ہے، چاہے وہ تنور سے سیلاب کا پانی نکلے یا راستے میں بے زبان جانور اپنی آواز بلند کر کے کہے کہ ہاں یہ وہی مقام ہے، ہاں یہ وہی مقام ہے، ہاں یہ وہی مقام. تو تاریخ کو تاریخ سے ملا دیں آپ. اور یہ ہے مجلسوں کا وہ سلسلہ. جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ ہمارے پاکستان اور ہندوستان میں تو تمام مجلسیں سال بھر پروگرام ہوتا رہتا ہے. آپ کیا مخصوص تاریخیں ہوتی ہیں، مخصوص پروگرامز ہوتے ہیں، اس لیے کہ اتنا وقت، بہت کم وقت نکل پاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بڑے بڑے پروگرامز آپ نے ارینج کیے، مرتب کیے، تمام تر پورے جسے آپ ویلز کہتے ہیں اور یہ لندن کا اور اس کے آس پاس کا علاقہ، تمام تر مجلسیں ہوتی ہیں. اور جیسا کہ ابھی آپ نے سوال فرمایا، میں ایک فقرہ کہہ کے اور اسی حوالے سے 2 جملوں میں اپنی بات مکمل کر دوں کہ آپ کے پورے یورپ کی سب سے بڑی، قدیم اور اہم ترین مجلس معصوم کونین کے حوالے سے ہوتی ہے نارتھمپٹن میں. اور اس کی تاریخ آپ نے نوٹ کر لی اور اس سے پھر سے ایک بار ذہنوں میں وسا لیجیے گا کہ رمضان
کے بعد کا جو پہلا عید کے بعد کا جو پہلا سنڈے 3 اگست 2014 سنڈے کا دن ہوگا، اور انشاءاللہ کثیر تعداد میں آپ تشریف لے جائیں گے، اس لیے کہ شہزادی کو پرسہ دینے کا جو سلیقہ ہمارے پاس ہے وہ کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور جب ان کی شہادت کا مرحلہ ہو تو پھر یہ پرسہ اس سلیقے سے دیا جائے تاکہ احساس پیدا ہو کہ زمانے کا امام موجود ہے اور وہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں سب مل کے عظمت آل محمد۔ اس لیے کہ بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ چھوٹا موٹا کارنامہ نہیں۔ یورپ میں 5000 اور 4000 کے مجمع کی گیدرنگ کرنا اور اتنی دور دور سے مومنین کو بلا لینا یہ کمال کی بات ہے۔ یہ صرف اور صرف محبت کا کمال ہے کہ جب شمع محبت روشن ہو تو پروانے خود بخود کھنچ کے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ پروانوں کو محبت ہوتی شمع سے، مسئلہ یہ ہے کہ شاعروں نے اسے لکھا تو ہے، لیکن یہ وہ پروانے ہیں کہ جو شمع کے گل ہو جانے کے بعد بھی اگر جمے بیٹھے رہیں تب تو محبت کا تقاضا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ شمع رسالت گل ہوئی اور پروانے وہ اپنے راستے اور وہ اپنے راستے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پروانے اگر جمے بیٹھے ہیں تب اظہار محبت ہے۔ تو میں نبی کی بات کر رہا تھا، سرکار مدینہ نے آدم کے بارے میں بتایا، لوگوں نے آدم کو نہیں دیکھا مگر مانتے چلے آئے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے۔ نبی نے کہا نوح آئے تھے، 950 برس کا تبلیغی زمانہ تھا، عذاب کا پانی تندور سے نکلا، کشتی بنائی۔ اس زمانے کے لوگوں نے نہ تو نوح کو دیکھا، نہ زوجہ کے اس تندور کو دیکھا، نہ بیٹے کو غرق ہوتے دیکھا، نہ عذاب کا پانی بلند ہوتے دیکھا، نہ کشتی کو کنارے لگتے ہوئے دیکھا، نہ سیلاب کا پانی بلند ہوتے دیکھا۔ مگر چونکہ نبی صادق نے کہا تھا لہذا مجمع مانتا چلا گیا۔ نبی نے کہا موسیٰ آئے تھے، اس زمانے کے لوگوں نے نہ تو موسیٰ کو دیکھا، نہ کلیمی دیکھی، نہ آواز سنی، نہ عصے کو اژدہا بنتا دیکھا، نہ دریائے نیل نے 12 راستے بنتے دیکھے، نہ موسیٰ کی قوم کو پار ہوتے دیکھا، نہ فرعون کو ڈوبتے دیکھا۔ مگر چونکہ نبی کہہ رہا تھا لہذا مجمع مانتا چلا گیا۔ نبی نے کہا داؤد کا لہن مقبول بارگاہ تھا، نہ تو اس زمانے کے لوگوں نے داؤد کو دیکھا، نہ لہن سنا، نہ لوہے کو موم ہوتے ہوئے دیکھا۔ مگر چونکہ نبی صادق نے کہا تھا لہذا مجمع مانتا چلا گیا۔ نبی نے کہا ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، نہ تو اس زمانے کے لوگوں نے ابراہیم کو دیکھا، نہ خواب کی تعبیر کو سچ ہوتا ہوا دیکھا، نہ بیٹے کے گلے پر چھری چلتے دیکھا، نہ ابراہیم کو دربار میں آتے دیکھا، نہ نارے نمرودی کو گلزار ہوتے ہوئے دیکھا، نہ ابراہیم کو منجنیق میں آتے ہوئے دیکھا، نہ جبرائیل کی آمد کو دیکھا، نہ آگ کو گلزار بنتے دیکھا۔ مگر چونکہ نبی صادق نے کہا تھا لہذا مجمع مانتا چلا گیا۔ نبی نے کہا یوسف کا حسن ساری کائنات میں سب سے افضل تھا، نہ تو اس زمانے کے لوگوں نے یوسف کو دیکھا، نہ بازار میں بکتے ہوئے دیکھا، نہ زلیخا کی جوانی کو پلٹتے دیکھا، نہ ایوب کے صبر کی داستانوں کو سب نے سمجھا۔ مگر چونکہ نبی کہہ رہا تھا لہذا مانتے چلے گئے۔ نبی نے کہا یعقوب کا سلسلہ تاریخ میں معتبر ہے، نہ تو اس زمانے کے لوگوں نے یعقوب کو دیکھا، نہ آنکھوں کی بینائی واپس آتے ہوئے دیکھا۔ مگر چونکہ نبی کہہ رہا تھا لہذا مجمع مان رہا تھا۔ نبی نے کہا عیسیٰ کے ہاتھوں میں قدرت نے دست شفا دیے تھے، نہ تو اس زمانے کے لوگوں نے عیسیٰ کو دیکھا، نہ مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ مگر چونکہ نبی صادق نے کہا تھا لہذا مجمع مانتا چلا گیا۔ نبی نے کہا قیامت آئے گی، نہ قیامت دیکھی نہ سنی، مگر چونکہ نبی کہہ رہا ہے لہذا مجمع نے مانا۔ نبی نے کہا جنت ہے، نہ جنت دیکھا، نہ محسوس کیا، نہ حوروں کو دیکھا، نہ غلمان کو دیکھا، نہ کوثر دیکھا، نہ سلسبیل دیکھا۔ مگر چونکہ نبی صادق نے کہا لہذا مجمع مانتا چلا گیا۔ اب نتیجہ سن لیجئے، یہ مجمع وہ ہے کہ جس بارے میں نبی کہتا چلا جائے بے سنی اندیکھی 1.25 لاکھ نبیوں کے نام نہیں پتا مگر یہ مان رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے کہا ہے 1.25 لاکھ اندیکھی انسنی داستانوں کو بغیر دیکھے اور بغیر سنے مانتا چلا جائے، اور وہی معصوم رسول ٹھیک دوپہر میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں علی کو مولا بنا جائے۔ جب یہ ماننے بنا ہے سمجھ کے صلوات پڑھیں یا رسول اللہ، ماشاءاللہ۔ دیکھیے عشرے میں اگر یہ ذکر نہ ہو تو عشرہ نامکمل، دین میں اس کا ذکر نہ ہو تو دین نامکمل، شریعت میں تذکرہ نہ ہو تو شریعت نامکمل۔ اما نبی کے بارے میں قرآن نے کہا یہ نہ کہا تو کچھ نہ کہا، یہ نہ بیان کیا تو کچھ نہ بیان کیا، یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آپ نے بلایا فرمایا اس لیے کہ نبی آخر
سرکار صادق 40 برس تک، میں جملہ کہہ رہا ہوں اور اس جملے کو آپ محفوظ کر لیجئے گا، 40 برس تک نبی جھوٹوں کے درمیان رہے اور وہاں سے صداقت کا گولڈ میڈل لے کے نکلے. پوری عرب سوسائٹی نے نبی کو، پوری زندگی عرب سوسائٹی جھوٹ بولتی رہی مگر ایک سچی بات کہی، نبی کو صادق کہا. پوری عرب دنیا زندگی بھر جھوٹ بولتی رہی مگر ایک سچی بات کہی، محمد کو صادق کہا. یہ وہاں سے 40 برس کے بعد جب یہ بلند ہوا تو اس نے صداقت کا گولڈ میڈل حاصل کیا. صادق، صادق کس نے کہا؟ عرب والوں نے. عرب سوسائٹی کو ایک لفظ میں سمجھ لیں آپ، میں نے شاید کہا تھا، آج پھر عرض کر رہا ہوں. اگر یہ سمجھنا ہو کہ 1400 سال پہلے کا بگڑا ہوا رہا وہ کیسا تھا، یہ سمجھنا بہت آسان ہے. آج کا سیٹلائٹ کے زمانے کا سدھرا ہوا رہا ویسا ہے. آج کا سیٹلائٹ اور کمپیوٹر کے دور کا سدھرا ہوا رہا ویسا ہے تو 1400 سال پرانا بگڑا ہوا کیسا رہا ہوگا؟ یہ کوئی نبی کے جگر سے پوچھے، نبی نے کیسے جھیلا اور کیسے برداشت کیا اور کیسے زندگی گزار دی. اب وہ رسول وہ یہ کہہ رہا ہے اور اس کے لیے قدرت نے کہا میرے پیغمبر گھبرانا نہیں، ہم تمہیں نسل کثیر دے رہے ہیں. میں نے معراج کے حوالے سے بات کی تھی اور وہیں سے 2 قدم اس منزل پر آ جاؤں اور اس کے بعد پھر بات کو مربوط کر دوں. اس لیے کہ جب سرکار اس منزل پر پہنچے تو قدرت نے تحفے عطا کیے. جناب معصومہ کا نور سیب میں پوشیدہ کر کے دیا. یہ ہے عزت زہرا، عزت بطول. اگر بیٹی کا نور بھی دینا ہوا تو پردے کا انتظام کیا. اور اب جب پیغمبر اس نور کو لے کے پلٹے، وہ باتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. تو جبرائیل سے ملاقات ہوئی، ہم نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا انتظار کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ جیسا فرشتہ انتظار جیسی بدعت، مفتی صاحب ناراض ہو جائیں گے. کہنے لگے مفتی کون ہوتا ہے؟ ہم نے کہا ہمارے پاکستان ہندوستان میں جو مفت میں پیدا ہو جائے اسے مفتی کہا جاتا ہے. تو جبرائیل کہیں گے ہمارے یہاں کوئی مفتی نہیں ہوتا، تمہارے یہاں ہوتا ہوگا. انتظار کرنا صرف فرشتوں کا معیار ہے، فرشتوں کا شعار ہے. ہم نے کہا تم بھی انتظار کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کہا محمد کا. میں نے کہا ہمارا تمہارا معاملہ کچھ ملتا جلتا سا ہے، تم بھی محمد کا انتظار کر رہے ہو، ہم بھی محمد کا انتظار کر رہے ہیں. تم جس محمد کا انتظار کر رہے ہو وہاں مہر نبوت ہے، ہم جس محمد کا انتظار کر رہے ہیں وہاں مہر امامت ہے. یاد ہے آپ کو؟ اب آئیے اسے میں مسلسل کر دوں. جب جبرائیل کے پاس نبی پہنچے تو جبرائیل کو سوال کرنے کا حق تھا. آج کی بات یہاں سے، یہ تو پچھلا سبق تھا جو میں نے دہرایا. آج کی بات یہاں سے، جبرائیل کو حق تھا سوال کرنے کا. جس کے پاس قرآن کے سارے سیکریٹس موجود ہوں سوائے شب معراج کے، اسے پوچھنے کا حق ہے. اس نے پوچھا سرکار آپ سے اور خدا سے کیا باتیں ہوئی؟ اس کے پہلے کہ میرا پیغمبر کچھ کہتا، قرآن کی آیت نازل ہوئی وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو کچھ مجھے وحی کرنی تھی وہ میں اپنے بندے پر وحی کر چکا. یہ لفظ ماں کا راز ہے جو پیغمبر دل میں چھپا کے لائے ہیں. ابھی مجھے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، مَا أَوْحَىٰ، مَا أَوْحَىٰ، جو کچھ مجھے وحی کرنی تھی وہ میں اپنے بندے پر وحی کر چکا. اب جب جبرائیل کے پاس نبی آیا اور نبی سے باتیں مکمل ہوئی اور اس کے بعد جب سرکار مدینہ واپس لوٹے تو جناب معصومہ کونین کا نور جو سیب میں پوشیدہ تھا، اس نور کو 2 حصوں میں قدرت نے تقسیم کس طریقے سے کیا. یہ سیب جناب خدیجہ کو کھلایا گیا، یہ نور جناب خدیجہ کی آغوش میں ظہور پذیر ہوا. وہ لوگ جو نبی کو ابتر کا تانا دیا کرتے تھے ان کی نسلیں ابتر. فاطمہ کا وجود پوری کائنات کے لیے رحمت، رسول کائنات کے لیے رحمت، فاطمہ رسول کے لیے رحمت. بھائی مولانا فرما رہے آپ، رسول کائنات کے لیے رحمت، فاطمہ رسول کے لیے رحمت. اور یہ اکلوتی بیٹی، اور بیٹیاں بنا لی، داماد لاؤ، نواسے لاؤ، نام بتاؤ، تاریخ ولادت بتاؤ، تاریخ وفات بتاؤ تاکہ ہم اس حوالے سے باتیں کر سکیں. یہ جھوٹی بیساکھیوں پر کب تک کام چلے گا؟ بھائی مولانا فرما رہے آپ. اب عالم یہ رسول کی اکلوتی بیٹی، ایک بیٹی، ایک بیٹی، ایک بیٹی اور بس ایک بیٹی. یہ اصل میں روایتوں کو اس قدر اختلاف میں پیدا کر دیا گیا. یہ خالہ زاد بہنیں اور دوسری بہن کی بیٹیاں اس گھر میں یتیم ایسے پالے جاتے تھے جیسے اپنی اولادیں. اصل فیکٹ یہ ہے اس گھر میں یتیم ایسے پالے جاتے تھے جیسے اپنی اولادیں ہوں. تو قدرت نے اور گھر کی جو بیٹیاں تھیں ان کی خالہ زاد بہنیں اور ان کی پھوپھیزاد بہنیں ان کو اس طریقے سے پالا کہ مورخ نے لکھ دیا 4 بیٹیاں. اے بھائی 4 بیٹیوں کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. ایک بیٹی،
اکلوتی بیٹی خدیجہ کی آغوش سے نسل کثیر کے ذمہ دار، سورہ کوثر کے مصداق، سورہ کوثر کے ذمہ دار. اور یہ قرآن کا وعدہ، اس کو آپ کہاں سے لے کے جائیں گے؟ اور اب منزل یہاں پر آ گئی، رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ، طاہرہ، بطول، عذرا، شہزادی. اور اب عالم یہ ہے کہ جب رسول حج سے پلٹے، یہ جو بات کہی جاتی ہے اس کو بھی بہت غور سے سنیے گا. نبی کی زندگی کا آخری حج، مسئلہ یہ نہیں نبی کوئی ٹور آپریٹر نہیں تھے جو ہر سال حج ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. نہیں یہ والی صلوات نہیں، سب مل کے صلوات پڑھیں. عظمت عالی نبی کو ٹور آپریٹر نہیں تھے، یہ نبی کی زندگی کا پہلا بھی تھا اور آخری بھی تھا. ایک ہی حج کیا نبی نے بس، بقیہ ائمہ نے اور حج کیے، مگر سرکار کی زندگی میں یہی ایک حج ہے، چاہے پہلا کہیں چاہے آخری کہیں. جب نبی حج سے پلٹے، پیالے نما میدان قافلہ پہنچا، جبرائیل نے آ کر کے لجام مسافرت نبوت پر ہاتھ رکھا. کیا کہا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. شب معراج جب نبی پلٹے تو کیا کہا گیا؟ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. جو کچھ مجھے وحی کرنی تھی وہ میں اپنے بندے پر وحی کر چکا. اب یہ لفظ ماں کا راز ہے جسے ظاہر ہونا ہے. میں نے گفتگو تکمیل کی منزلوں تک پہنچا دی. یہ لفظ ماں کا راز ہے جسے ظاہر ہونا ہے. وہاں کیا کہا گیا؟ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. یا جبرائیل کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل. میں نتیجہ دوں عزیزوں، اس کا مطلب یہ ہوا شب معراج جو باتیں ہوئیں وہ ولایت علی کا مسئلہ تھا، ولایت تکوینی کا معاملہ تھا. صلوات پر محمد والے بھائی. بات یوں نہیں، بات مکمل ہونی چاہیے. ولایت کا مسئلہ تھا جس کو شیئر کرنے کے لیے، جس میں جبرائیل کو بھی شیئر کرنے کے لیے نہیں روکا گیا. جبرائیل سے کہا تم رک جاؤ، یہ ولایت کا مسئلہ ہے جس کو برداشت کرنے کے لیے ظرف رسالت چاہیے. یہاں کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں، بس میں اور تم. پردہ، حجاب، ہاتھ، انگوٹھی سب کچھ اپنے جیسا، مگر پھر بھی درمیان میں تکلف کا پردہ ہے جو حائل ہے. اب ایک نازک سا جملہ پہنچا دوں، جب یاد کیجئے گا تو محسوس ہوئیے گا. واجب کا کمال پردے کے باہر نہ آنا. اس سے آسان لفظ میرے پاس نہیں ہے. واجب کا کمال پردے کے باہر نہ آنا، ممکن کی آخری حد اس کے آگے نہ پڑھنا. اب کوئی تو درمیان میں ایسا ہو، جملہ پھر دوہرا رہا ہوں، واجب کا کمال پردے کے باہر نہ آنا، ممکن کی آخری حد اس کے آگے نہ بڑھنا. اب کوئی درمیان میں ایسا ہو جو واجب اور ممکن کے اس فاصلے کو بلا فصل کر جائے. پہنچ گیا دیکھا ہوا ہاتھ، پہنائی ہوئی انگوٹھی، مانوس نہ بولا جا. تکلف کس بات کا کہتے کیوں نہیں؟ وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ. صلوات پر محمد والے محمد. کچھ کنفیوژن دور ہو گیا، کانسیپٹ کلیئر ہوا. شب معراج یہ جو راز سربستہ ہے یہ ولایت کا مسئلہ ہے، ولایت کا. جی جناب، جس کے لیے جبرائیل سے بھی کہا گیا تم وہیں رکو، اس کے لیے ظرف رسالت چاہیے. سب کے بس کی باتیں نہیں ہیں جو ولایت کا مسئلہ برداشت کر سکیں. بھائی آپ بلانا فرما رہے ہیں، جبرائیل سے کہا تم وہیں رکو، یہاں پر ہماری اور بس درمیان کی باتیں ہیں. اور اب جب وہ لفظ ماں کا راز ظاہر ہونا ہوا، جبرائیل آئے، کہنے لگے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل. میں نے کہا جبرائیل یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہم جب بھی آتے تھے سلام کرتے تھے، مصافیہ کرتے تھے، پردہ ہٹاتے تھے، رکعت تھامتے تھے، یہ کیا بات ہے؟ آتے ہی ساتھ لجام کو ہاتھ رکھ دیا. جبرائیل آواز دیں گے ہائی کمان کے تیور دیکھو، ہائی کمان کے تیور دیکھو. میں نے کیا ہوا؟ اجی کہنے لگے 1.25 لاکھ نبوتیں دم سادے کھڑی ہیں، اگر یہ بچے تو ہم بھی بچے، یہ گئے تو ہم بھی گئے. یہاں تو 1.25 لاکھ نبیوں کا مسئلہ ہے، توریت زبور سے، زبور انجیل سے، انجیل قرآن سے. آؤ ہم ایک دوسرے کو بچا لیں، اگر یہ بچے تو ہم بھی بچے، یہ گئے تو ہم بھی گئے. آج کوئی بچنے والا نہیں ہے، ولایت کا مسئلہ ہے، ولایت کا. میں آپ بلانا فرما رہے ہیں، یہ علی کی ولایت کا مسئلہ ہے. 1.25 لاکھ انبیاء کا معاملہ ہے، توریت و زبور و انجیل و قرآن کا مسئلہ ہے. اور اب جب
جبرائیل نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا کوئی کام ہی نہیں کیا، اتنے بڑے بڑے کام کیے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ کہا جی یہ سارے کام اپنی جگہ، علی کی ولایت کے قد اپنی جگہ، مولانا فرما رہے ہیں یہ سارے عمل اپنی جگہ، خیر عمل اپنی جگہ۔ آپ نے منظر دیکھا، اب کیا ہوگا؟ نبی نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے خوف محسوس ہوتا ہے۔ سرکار یہ صحابی ہیں؟ ہاں نبی نے کہا صحابی تو ہیں مگر ان کے دل کے حالات سے میں واقف ہوں۔ میں نے کہا پھر؟ جبرائیل پھر گئے اور پھر آئے اور پھر پوری آیت لے کے آئے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ صلوات بر محمد والے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں عظمت آل محمد۔ سرکار نے کہا مجھے کچھ لوگوں سے خوف محسوس ہوتا ہے، سرکار یہ صحابی ہیں؟ ہاں نبی نے کہا صحابی تو ہیں مگر ان کے دل کے حالات سے میں واقف ہوں۔ جب جبرائیل آیا اور پوری آیت لے کر کے آئے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، جب یہ آیت آ گئی تب نبی نے کہا بلال کہاں ہو، لوگوں کو بلاؤ، بلال لوگوں کو بلاؤ۔ بلال نے کہا سرکار کیا کہہ کے بلاؤں؟ میں ہوتا تو کہتا کہ یہ نبی نے بلایا ہے۔ عجیب بلال کہے گا میں کالا، یہ گورے، میری زبان میں لکنت، ان کی زبان فصیح، میں عجم، یہ عرب۔ میں نے کہا پھر؟ کہا میں نبی کے کہے ہوئے جملے دہرانا چاہتا ہوں، بہت نازک سا جملہ سن لیجئے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ بلال کہو نبی نے بلایا ہے۔ دیکھیے بلال کی زبان سے شین نہیں ادا ہوتی تھی، یہ بات سب کو پتا ہے، بلال کی زبان سے شین نہیں ادا ہوتی تھی، بلال کی زبان میں تھی لکنت۔ نبی نے ایسے حروف سے بنے ہوئے جملے تیار کیے جن میں شین آنے ہی نہ پائے۔ بھائی مولانا فرما رہے ہیں، نبی نے کہا بلال کہو حیا علی خیر العمل، درمیان میں شین تو نہیں آئی۔ ہم مجلس پڑھ رہے تھے ایک مقام پر، تیسری مجلس تھی، 5 مجلسیں ہونی تھی، اور وہاں وہ گفتگو ہوتے ہوتے ایک صاحب نے چوتھی مجلس کے پہلے ایک جگہ تقریر ہوئی اور اس تقریر میں انہوں نے یہ پوچھنا شروع کیا، کہنے لگے یہ رافضی جو ہے، ہم نے کہا بھئی یہ کیا، یہ نیا نام ہے؟ کہنے لگے جی شیعوں کا نیا نام ہے رافضی، یہ رافضی ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اس کے بعد وہ سوال اور جواب 2 مصروں میں سنیے اور پھر بات مکمل کر دوں۔ کہنے والے نے کہا من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی، جو علی کو دوست رکھے دنیا اسے رافضی کہتی ہے۔ تو جواب دینے والے نے سلیقے کا جواب دیا، فارسی میں ہی سوال تھا، فارسی کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی، جو علی کو دوست رکھے دنیا اسے رافضی کہتی۔ جواب دینے والے نے کہا من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی، پس خداو مصطفیٰ جبریل باشد رافضی۔ اگر علی کی محبت کا نام رافضی ہے تو خدا بھی رافضی، جبریل بھی رافضی، محمد بھی رافضی۔ صلوات پڑھیں حیدری۔ تو وہ سوال ہو رہا تھا، سب مل کے صلوات پڑھیں عظمت آل محمد۔ چوتھی مجلس سے پہلے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ چوتھی مجلس سے پہلے، خمسے کی آخری مجلس کے 1 دن پہلے مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں اعلان ہوا کہ بھئی یہ رافضیوں کیا ہے، خیر العمل صاحب کون ہے جو صبح شام پکارے جاتے ہیں؟ یہ خیر العمل صاحب کون ہے؟ اچھا وہ آخری مجلس سے پہلے کا دن تھا، مجھے وہ مومنین گھیر لیا اور انہوں نے وہ لڑکے سب آ گئے، کہنے لگے صاحب آج آپ جواب دے دیجئے۔ میں نے کہا بھائی جواب ہاتھوں ہاتھ ان کو دے دیجئے تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ پوچھا گیا کہ یہ رافضیوں کیا خیر العمل صاحب کون ہے جو صبح شام پکارے جاتے ہیں، صبح کو بھی اور شام کو بھی؟ تو ہم نے کہا بھائی ان سے بتا دیجئے یہ خیر العمل صاحب جو ہیں یہ رشتے میں من النوم کے شوہر ہوتے ہیں۔ سامنے کا معاملہ، سامنے کی بات، کوئی پرابلم کی بات ہی نہیں ہے، نہ کوئی پریشانی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے جبریل بلال نے کہا حیا علی خیر العمل، جب بلال نے کہا حیا علی خیر العمل تو سارا مجمع سمٹ کے آیا۔ اما نبی کی موجودگی میں خیر العمل کہا جائے تو سارے چلے آئے، چھوٹے بڑے،
منجولے سجولے سارے دوڑے چلے آئے. یہ نبی کی زندگی میں خیر عمل سننے کے بعد سب دوڑ کے آئے. نبی کے بعد یا تو آواز نہیں پہنچتی یا سننا نہیں چاہتے. بھائی آپ علیحدہ فرما رہے ہیں نبی کی زندگی میں بلال نے کہا حیا علی خیر العمل. سارا مجمع سمٹ کے آیا. جو آگے والا تھا وہ بھی آ گیا, جو پیچھے تھا اس کا بھی انتظار کیا. اس کا مطلب دین اعتدال ہے. بیلنس کا نام دین ہے. نہ بہت آگے کا جانے کا نام دین, نہ بہت پیچھے رہ جانے کا نام دین. دین ہے دین اعتدال, دین غدیر. غدیر کا سسٹم یہ ہے نہ بہت آگے بڑھ جاؤ نہ بہت پیچھے رہ جاؤ. جو بیچ میں ہے وہی خیر الامور اوسطھا. یہ ہے غدیر کا میسج. جب مجمع جمع ہوا تو نبی نے ایک مرتبہ مجمع کو بڑے غور سے دیکھا اور سرکار نے کہا ممبر لاؤ. ممبر حضور یہاں ممبر؟ ہاں یہاں ممبر چاہیے, مجھے ممبر چاہیے. اب یہ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ممبر کیسے بنے. سرکار ہمارے ملکوں میں لاہور سے کراچی جانے والی ٹرینوں میں پینٹری کار ہوتی ہے. 12 گھنٹے اور 24 گھنٹے کا سفر ہے. ایک پورا ڈبہ ہوتا ہے, کھانے کا پورا سامان اس میں موجود ہوتا ہے. سرکار یہ 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع ہے. کئی ہزار اونٹوں کے اوپر کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہے. آپ مدینے میں جو ممبر تھا اس کو ایک اونٹ پر بندھوا دیتے اور ساتھ لیے چلے آتے. آپ کو تو پتا تھا یہاں ممبر کی ضرورت پیش آئی. آپ کو مشورہ نہیں دینا, گزارش ہے سرکار آپ سے, یہ مدینے والا ممبر ساتھ آ گیا ہوتا. اچھا مکے میں اتنے دن قیام تھا, وہی ایک ممبر آپ بنوا لیتے چھوٹا سا 3-4 زینوں کا, اور کہتے بھائی وہاں ضرورت پڑے گی غدیر میں, مجھے علم غیب ہے ممبر بنوا لو. سرکار نہ آپ مدینے والا لائے نہ مکے میں بنوایا. یہ کیا ہے کہ ممبر یہی بنے. نتیجہ دوں سرکار یہ ممبر یہی کیوں بنے. نبی آواز دیں گے چاہے وہ مدینے والا ہو چاہے مکے والا, میرے بعد کوئی بیٹھ جائے, مگر یہ غدیری ممبر ہے, اس پر میرے اور علی کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہوگا. بس یہ ایک مرتبہ تاریخ میں بنے گا, بس اس کے بعد کسی کو بیٹھنے کا کوئی حق نہیں. جب نبی نے کہا ممبر بناؤ, انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا, ہاتھ جوڑ دیے, تو نبی نے کہا اپنے خانوں میں رہنا. جب تم میری موجودگی میں ایک ممبر نہیں بنا سکتے تو میرے بعد صاحب ممبر بنانے کا حوصلہ مت رکھنا. اپنی حیثیتوں کو پہچانو, اپنے خانوں میں رہو. اور اس کے بعد جب ممبر بن گیا, کہا کا ممبر, کہنے لگے جی وہ اونٹ کے اوپر جو لکڑی رکھی جاتی ہے اس کو کجاوا کہتے ہیں. وہ کجاوا کا ممبر بنا تو اس میں ایک صاحب نے ایک شک لگائی, نوٹ لگایا تاریخ میں, کہنے کہ کچھ مخصوص صحابہ کے کجاوے تھے جن کا ممبر بنا کے نبی اس پر سوار ہوئے. ہم نے کہا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے ان مخصوص صحابہ کے کجاووں کا احسان علی کی ولایت پر بڑی دور سے لے کے آئے. بقول آپ کی بڑی سونی گل ہے, میں آپ بلانا فرما رہے, بڑی دور سے لے کر کے آئے. صلوات پڑھیں محمد والے نہیں, سب مل کے صلوات پڑھنے عظمت والے اتنی دور سے لے کے آئے. کہنے لگے صحابہ کے کجاووں کا احسان علی کی ولایت پر. امام نے کہا معاف کیجئے گا, جہاں پر 1.25 لاکھ نبوتیں دم سادے کھڑی ہوں, جہاں نبوت کا مسئلہ پھنسا ہوا, وہاں آپ کجاووں کی باتیں کر رہے ہیں. کہنے لگے پھر وجہ کیا تھی؟ ہم نے کہا نبی کو پتا تھا, نبی کو معلوم تھا یہ اتنا لمبا خطبہ ان کے بس کی بات نہیں ہے, اتنا لمبا خطبہ یہ ہضم کر جائیں. کہا پھر نبی نے کہا ان کے کجاووں کو لے کے اس پکڑنے ایک صلوات پڑھ دیجئے اور تھوڑا آگے آگے آ جائیے, تشریف لے آ جائیں. آ جائیں ایک اور صلوات پڑھ دیں, تھوڑا سا. دیکھیے یہ بات خلاف میکشی ہے کہ میکدے میں اتنے سارے میخار موجود ہوں اور خاموشی سے پی کے چلے جائیں. اس لیے کہ وہ دنیا کے میکدے کے میخار ہیں جو 2-4 جام پینے کے بعد لڑکھڑا جاتے ہیں. یہ علی کے میکدے کے معتبر میخار ہے, یہ 5 سے کم نہیں پیتے, 14 سے زیادہ نہیں پیتے. اور جب پلانے والا خود ساقی کوثر ہو, میں چادر تطہیر کی چھنی ہوئی ہو, خاک شفا کا بنا ہوا ساغر ہو, تو پینے کا سلیقہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. صلوات پڑھ دیں سب مل کے عظمت آل محمد. لفظ ماں کا راز ظاہر ہونا ہے. نبی نے کہا میں نے ان کے کجاوے اس لیے لیے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ اتنی لمبی تقریر سننے پہ نہیں آئے گی ان کے, اس لیے کہ یہ علی کی ولایت کا مسئلہ ہے, یہ سب کے حلق سے اترنے والی بھی نہیں ہے, تو ان کے کجاوے لے لو. یہ بغیر کجاووں کے سفر کرنے کے لائق نہیں ہے. یہ اتنی دیر تک بیٹھے رہیں گے جب تک تقریر ہوتی رہے گی. اب یہ ضرور کی وجہ تھی کجاووں کو لینے کی, اور سرکار نے کھڑے ہو کر کے ایک مرتبہ نبی نے فرمایا میں
تم در در سجدہ کرنے کے عادی تھے. مجمع نے کہا جی ہاں یس بلا. عربی میں بلا، جی ہاں ہماری آپ کی زبان میں، یس آپ کی انگلش میں. نبی نے کہا تمہارے مال حرام کے تھے، ہم نے تمہیں زکوٰۃ کا سلیقہ دیا. مجمع نے کہا جی ہاں یس بلا. نبی نے فرمایا تمہیں روزہ رکھنے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، ہم نے تمہیں روزے کا سسٹم بتایا. مجمع نے کہا جی ہاں یس بلا. نبی نے کہا تمہیں حج کا طریقہ ہی نہیں معلوم تھا، تم خالی اپنے مقدر کا چکر لگاتے تھے، ہم نے تمہیں طواف کعبہ کا سلیقہ سکھایا. مجمع نے کہا جی ہاں یس بلا. مجمع کو کیا پتا کہ اس کے زوم میں بلا اب آنے والی ہے. مجمع کو کیا پتا تھا؟ وہ تو بیچارہ سنتا رہا اور اس نے کہا جی ہاں یس بلا. جب نبی سارے احسان گنوا چکے تو اس کے بعد نبی نے کہا کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اولا بالتصرف نہیں ہوں؟ مجمع نے کہا جی ہاں یس بلا. اور اس کے بعد صاحب معراج، اب میری لفظوں کو محسوس کیجئے، صاحب معراج ضعیف رسول نے فاتح خیبر جوان علی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا. جو مقام مغرب رسالت بنا وہی مقام مطلع امامت بن گیا. جہاں پر آفتاب رسالت غروب ہوا وہیں سے قمر امامت بلند ہوا. امامت کی چلمن سے نبوت کی آواز آئی، اللہ مولایا انا مولا المومنین الا ومن کنت مولا فہذا 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 علی مولا. صلوات پر محمد فلک شکاف ایٹم بام نعرہ حیدری نعرہ حیدری عظمت امیر کائنات فلک جناب مولا قدیر بلند ترین صلوات. جو مقام مغرب رسالت بنا وہی مقام مطلع امامت بن گیا. جہاں پر آفتاب رسالت غروب ہوا وہیں سے قمر امامت بلند ہوا. کہنے لگے جی نبی نے ذوالفقار نہیں اٹھائی. اما ہم نے کہا جس نے صاحب ذوالفقار کو ہاتھوں میں اٹھا لیا ہو اب اسے الگ سے ذوالفقار اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی نے علی کو ہاتھوں میں اٹھایا. نبی چھپے، علی ظاہر ہوئے. پتا چلا جب نبی غروب ہو رہے ہوں علی کا طلوع ہوگا، یعنی آفتاب رسالت غروب ہوگا، قمر امامت بلند ہوگا. اور اس منزل پر ساری کائنات نے دیکھا. میں نے کہا سرکار یہ دکھایا کیوں، سنایا کیوں؟ نبی نے کہا کچھ اس میں اندھے بھی ہیں کچھ بہرے بھی ہیں. اندھوں کو سنایا، بہروں کو دکھایا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے ہم نے سنا ہی نہیں. اور میں 4 مصروں سے اپنی بات کو حوالے کر دوں. کہنے والا کہتا ہے دوہرے مزے کا جام پلائے ہم کو تو مینائے غدیر. دوہرے مزے کا جام پلائے ہم کو تو مینائے غدیر. کتنوں کا دل شاد کرے اور کتنوں کو تڑپائے غدیر. دوہرے مزے کا جام پلائے ہم کو تو مینائے غدیر. کتنوں کا دل شاد کرے اور کتنوں کو تڑپائے غدیر. ہر 18 ذی الحجہ کو اپنی اپنی قبروں میں غار کے ساتھی کہتے ہوں گے ہائے محمد ہائے غدیر. آپ بلانا فرما رہے یہ ہے منظر اور یہ ہے عالم. نبی نے علی کو ہاتھوں میں اٹھایا. نبی نے کہا اللہ میرا مولا میں تم سب کا مولا اور جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. ہم نے کہا سرکار ہاتھوں کو اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ یہیں سے کہتے ہیں جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. نبی کہیں گے بڑے چالاک لوگ ہیں. اگر میں یہیں سے اشارہ کر دیتا ہاذا 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 کے معنی یہ تو نہ جانے اس ہاذا کی زد میں کتنے علی پیدا ہو جاتے. کہتے نبی نے ان کے لیے کہا ان کے لیے کہا. نبی کا اشارہ ادھر تھا اور نبی کا اشارہ ادھر تھا. اب میں پوری تاریخ سمیٹ دوں. سرکار اعلان کر چکے، قافلہ روکا گیا، بیعت کرنے والوں کا سلسلہ بڑھا. جاؤ جا کے مبارکباد دو. چلو ایک صاحب سب سے پہلے پہنچے اور پہنچتے پہنچتے یہ جملہ ان کی زبان سے پھسل گیا. کہنے لگے بخیل لکا یبن ابی طالب. کبھی سنا ہے یہ جملہ اس کے پہلے تاریخ میں؟ بخیل لکا یبن ابی طالب. اے ابو طالب کے لال مبارک ہو. ہم تو چونکے، ہم نے بھائی یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ یہ جملہ تو شب ہجرت جب نبی کے بستر پر علی سو رہے تھے اور 40 قبیلے کے لوگوں کی تلواریں ستی ہوئی تھی.
تو وہاں پر جبرائیل نے کہا تھا، بخن لکا یبن ابی طالب. یہ آسمانی جملہ آپ تک کیسے پہنچا؟ آپ کو کیسے پتا یہ جملہ کیسے بلند ہوا؟ اس کے پہلے کسی ادیب نے یہ جملہ کہا ہی نہیں تھا، جبرائیل نے وہاں کہا تھا. اور وہاں جو لوگ تھے ان سبوں نے سنا تھا، 40 لوگ تھے، 40 قبیلے کے لوگوں نے سنا تھا. اس کا مطلب یہ جناب وہ ہیں جو وہاں بھی موجود تھے، یہاں بھی موجود ہیں. کردار نہیں بدلا، نقاب بدل گئی. بھائی آپ نے ملاحظہ فرمایا کردار نہیں بدلا، نقاب بدل گئی. بخن لکا یبن ابی طالب، ابو طالب کے نام مبارک ہو. اور بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے آپ کو کہنے والے نے بچا لیا، آپ سارے مومنین اور ساری مومنات کے مولا ہیں. صلوات پر محمد والے محمد. ہم اپنے بارے میں تو کہا ہی نہیں، آپ خامخواہ پریشان ہو رہے ہیں صاحب مولا کیوں نہیں. بھائی مسئلہ یہ کہ کہنے والے نے کہا آپ سارے مومنین اور ساری مومنات کے مولا ہیں. کہنے والے نے اپنے آپ کو خوب صاف بچایا. ہم بلا وجہ تعویل کر رہے ہیں، تاریخ میں بھی ہو، یہاں بھی ہو، وہاں بھی. مسئلہ صاف ہو گیا. چلیے صاحب مبارکباد کا سلسلہ ہوا. اور یہاں پر ایک شخص جو صحابی ہے، نام ہے اس کا تاریخ میں حارث ابن نعمان فہری، وہ آیا. اب یہ دیکھیے نبی کے سامنے بدتمیزی کر رہا ہے، اس سے زیادہ ٹیکنیکل لفظ نہیں ہے، بدتمیزی. نبی کے پاس آیا، کہنے لگا آپ نے ہم سے کلمہ پڑھوا لیا، ہم نے پڑھ لیا. آپ نے نمازیں پڑھوا لی، ہم نے پڑھ لی. آپ نے روزے رکھوا لیے، ہم نے روزہ رکھ لیا. آپ نے حج کر لیا، سب سارا کام ہم نے کر لیا. ابھی آپ کو سکون نہیں ملا. لے جائیے یہ بدتمیزی کا. کہتا ابھی آپ کو سکون نہیں ملا، آپ نے اپنے بھائی علی کو ہمارے اوپر مولا بنا کے مسلط کر دیا. نبی مسکرائے. یہ نبی کا کمال ہے. کوئی کتنا ہی بڑے سے بڑا بدتمیز کیوں نہ ہے، نبی کی پیشانی پر شکن نہیں آتی، بدتمیزیاں گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر. نبی تو مسکراتے ہی رہتے. نبی مسکرائے، کیا بات ہے؟ کہنے لگا، نبی نے کہا تجھے کچھ اعتراض ہے؟ کہا ہاں. یہ آپ نے اپنی طرف سے کیا؟ نبی نے کہا لا واللہ میں تو وہی کہتا ہوں جو وہی کہتی ہے، میں اپنی طرف سے کہاں کچھ کہتا ہوں. کہا پھر؟ کہا یہ خدا کا حکم ہے. اب دیکھیے علی کی دشمنی میں دعا کا سلیقہ بھول گیا. ہائے مولانا فرمائیے میں کیا عرض کر رہا ہوں. علی کی دشمنی میں دعا کا سلیقہ ہی بھول گیا. قسم ہے اس منبر کی، قسم ہے اس مقدس فرش کی، اور قسم ہے اس مقدس رات کی، نبی کی 63 برس کی زندگی میں کبھی عذاب نہیں آیا. آیا ہو تو مجھے بتا دیجیے. ہمارے کنکری نہیں آئی کہیں سے، کہیں آیا کوئی عذاب؟ کیوں؟ رحمت مجسم ہے، رحمت کے سامنے عذاب کیسے آ جائے گا؟ نبی کی حیات 63 برس کی زندگی میں کبھی عذاب ایک کنکری نہیں آئی عذاب کی. یہ عذاب آئے گا کیسے؟ یہ عذاب مانگ رہا ہے، مانگ رہا ہے، مانگ رہا ہے. اس کا مطلب نبی کی موجودگی میں کبھی عذاب نہیں آتا. اگر ولایت کا مسئلہ ہو تو عذاب آتا ہے. اب تو منکرین ولایت کو سمجھنا چاہیے کہ علی کی دشمنی میں یہ دعا کا سلیقہ بھول گیا. کہتا ہوا چلا پروردگار اگر تو نے اپنی طرف سے کہا ہے تو پھر تو مجھ پر، میں جملہ مکمل نہیں کیا اس نے، اور یہ کہتا ہوا سواری تک پہنچا. تاریخ نے لکھا ایک پاؤں ادھر اور ایک پاؤں ادھر. آسمان سے ایک بڑا سا پتھر چلا، سر پہ آیا، پیروں سے نکل گیا. تاریخ نے جملہ علامہ امینی لکھتے ہیں الغدیر میں کہ تاریخ نے لکھا قاسم معقول، چبایا ہوا بھوسا، چبایا ہوا بھوسا. اپنے ملکوں میں جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کی شکل پہچانی جاتی ہے. یہاں اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پہچانا نہیں جاتا. ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہاں ایکسیڈنٹ اس لیے 4-6 نہیں 10-20 ایک ساتھ گاڑیاں لڑ جاتی، پتہ ہی نہیں چلتا. یہ چبائے ہوئے بھوسے کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ حارث ابن نعمان فہری کا لاشا اپنا پنچنامے کے لائق ہے نا پوسٹ مارٹم کے لائق. صلوات پر محمد والے محمد. ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے سب محمد والے محمد. عزیزوں یہ ہے کمال. ما اوحا الی عبدہ ما اوحا واوحا الی عبدہ ما اوحا. جو کچھ مجھے وحی کرنی تھی وہ میں اپنے بندے پر وحی کر چکا. یہ لفظ ماں کا راز ہے جو پیغمبر دل میں چھپا کے لائے ہیں. قدیر کے میدان میں اس راز کا اظہار ہوا. اور اس کے بعد پھر تاریخ کا جملہ 2 فقروں میں سن لیجیے. ایک صاحب جب اعلان ہو چکا نبی کے پاس آئے. ایک صاحب اور پہلے آئے، کہتے کہ سرکار جب آپ اعلان کر رہے تھے تو اونٹ کے پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی. نبی نے کہا وہ شیطان تھا.
ہم شیعوں کے اوپر سال کے 364 دن ہم رو سکتے ہیں، لیکن قدیر کے دن رونا حرام ہے۔ مولانا فرما رہے ہیں آپ، اس لیے کہ شیطان رویا، شیطان مایوس ہوا، کفر مایوس ہوا۔ اور اب ایک صاحب آئے کہنے لگے حضور جب آپ نے علی کو ہاتھوں کو اٹھا رکھا تھا، ایک خوشبودار نوجوان میرے پاس آیا تھا اور میرا بازو ہلا ہلا کے کہہ رہا تھا سنو اور سمجھو، سنو اور سمجھو، سنو اور سمجھو۔ دیکھیے اردو آئی نہیں تھی، انگلش کا رواج نہیں تھا، فارسی کا زمانہ نہیں تھا، عربی میں اس نے کہا تھا سنو اور سمجھو۔ سنو اور سمجھو کو عربی میں کیا کہتے ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اس نے شانہ ہلا ہلا کے کہا اسما افہم، اسما افہم، سن اور سمجھ۔ منظر دیکھا آپ نے، سن اور سمجھ۔ اما ہم اپنے یہاں کے عام مومن کو جب قبر میں اتارتے ہیں، وہ جملہ پہنچنا چاہیے، ایک عام مومن جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کی ولدیت سمیت اس کا نام لے کے اس کا بازو ہلا ہلا کے ہم کہتے ہیں سنو اور سمجھو، سنو اور سمجھو۔ یہ عام مومن جو قبر میں اتر رہا ہے یہ سنتا بھی ہے، یہ سمجھتا بھی ہے۔ اب جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس حوالے سے تاریخ کا آخری فقرہ فضائل کا ٹکڑا سنیے۔ یہ ہمارے آپ کے درمیان کا عام مومن جب قبر میں اتارا جائے تو وہ اتنا باشعور ہو کہ سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ نبی نے کہا جبرائیل تیرا بازو ہلا ہلا کے کہہ رہے تھے سن اور سمجھ، تو عزیزوں جبرائیل آ کر کے بازو ہلا ہلا کے تلقین ولایت پڑھا رہے تھے، نہ یہ سن سکا نہ یہ سمجھ سکا۔ اگر سنا اور سمجھا ہوتا تو آج یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ عام مومن تو قبر میں اترنے کے بعد سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ اللہ اب لکھنؤ کی زبان میں سنیے، یہ کیسے زندہ نما مردے تھے کہ جبرائیل بازو ہلا ہلا کے تلقین پڑھاتے رہے، نہ یہ سن سکے نہ یہ سمجھ سکے۔ صلوات حیدری، ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ کیسے زندہ نما مردے تھے کہ جبرائیل بازو ہلا ہلا کے تلقین ولایت پڑھاتے رہے، نہ یہ سن سکے نہ یہ سمجھ سکے۔ اور گفتگو کو میسج بنا لیا جائے تاکہ حسینیت کا پیغام عام ہو سکے۔ سرکار مسجد میں بیٹھے، جبرائیل ایک روشن تشت لے کے آئے، تشت جسے آپ کی زبان میں ٹب کہتے ہیں، بڑا سا روشن، اس میں شہد بھری ہوئی، اس کے اوپر ایک بال رکھا ہوا۔ تعبیر ملاحظہ فرما لیجیے، یہیں سے مجھے رد دینا ہے مصحف کا۔ جبرائیل آئے، کہا پروردگار نے بعد تحفہ درود، یہ تحفہ آپ کے لیے بھیجا ہے۔ نبی نے کہا اچھا، سلمان موجود ہے، کہا سرکار میں کچھ بیان کروں اس کے بارے میں تعبیر؟ ہاں نبی نے کہا بسم اللہ۔ سلمان کہتے ہیں سرکار ایمان تش سے زیادہ روشن، لذت ایمان شہد سے زیادہ شیریں، مگر سرکار کسی شخص کا ایمان پر باقی رہ کے دنیا سے گزر جانا یہ بال سے زیادہ باریک امر ہے۔ سلمان بیٹھے، مولا حسن کھڑے ہوئے، نانا میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں بسم اللہ۔ مولا فرماتے نانا جان مہمان نوازی تش سے زیادہ روشن، لذت مہمان نوازی شہد سے زیادہ شیریں، مگر مہمان کو راضی خوشی گھر کے دروازے تک پہنچا دینا یہ بال سے زیادہ باریک کام ہے۔ جس کا دسترخوان مشہور زمانہ ہو وہ یہ کہہ رہا ہے۔ اب مولا نے فرمایا میں بھی کچھ کہوں؟ ہاں بسم اللہ۔ اپنے مقدروں پر رشک کیجئے۔ علی کہتے ہیں سرکار جہاد راہ خدا تش سے زیادہ روشن، لذت جہاد راہ خدا شہد سے زیادہ شیریں، مگر یا رسول اللہ جہاد کے میدان میں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر 70 پشت تک نسلوں کو پلٹ کر تلوار چلانا یہ بال سے زیادہ باریک امر ہے۔ نبی نے کہا میں بھی کچھ کہوں؟ اور اس کے بعد نبی کہتے خلق تش سے زیادہ روشن، لذت خلق شہد سے زیادہ شیریں، مگر خلق عظیم پر فائز ہو کے دنیا سے گزر جانا یہ بال سے زیادہ باریک امر ہے۔ جبرائیل نے کہا خدا فرماتا ہے محبت اہل بیت تش سے زیادہ روشن، لذت محبت اہل بیت شہد سے زیادہ شیریں، مگر محبت پر باقی رہ کے دنیا سے گزر جانا یہ بال سے زیادہ باریک امر ہے۔ اور اب میں آگے اپنی منزل سے قریب، سرکار شہادت حسین کھڑے ہوئے، نبی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ سرکار فرماتے ہیں یا رسول اللہ شہادت تش سے زیادہ روشن، لذت شہادت شہد سے زیادہ شیریں، مگر سرکار شہادت کے میدان میں پڑھ دوں، شہادت کے میدان میں کڑیل جوان کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا
یہ بال سے زیادہ باریک قبر ہے. یہ ہے حسین. ذکر کس کا ہے؟ علی بن اکبر کا. آپ نے تاریخیں سنی ہے کہ جناب علی اکبر رسول کی شبیہ کہے جاتے ہیں، اور بعض علماء اور مورخین نے لکھا ہے کہ اگر شب ہجرت علی اکبر بغیر چادر اوڑھے ہوئے نبی کے بستر پر سو جاتے تو کوئی تمیز نہ کر سکتا تھا رسول سو رہے ہیں کہ علی اکبر سو رہے ہیں. یہ ہے شباہت. اب تو شب عاشور آ گئی، کیا اب بھی کہا جائے گا کہ مصائب آ گئے؟ آنکھیں نم، دل ڈوبا ہوا، سینے سے ایک صدا آ رہی ہے، ہر دھڑکن پر حسین کی صدا بلند ہو رہی ہے. آج عزاخانوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں. معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ نہ جانے کب وہ 18 برس کی ضعیفہ بطول عصا کا سہارا لے کے عزاخانے کے دروازے پر آ جائے اور کہے اب میرے لال کے چاہنے والوں خدا تمہیں سلامت رکھے. وہ بھی کب پرسا لینے آئے کوئی پتہ نہیں، کس منزل پر آ جائے نہیں معلوم. لہذا آج ہم عزاخانوں کے دروازے کھلے رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ غریب بی بی ضرور آئے گی، اور آئے گی تو رومال لے کے آئے گی اپنے لال کے چاہنے والوں کے سامنے. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. ہاں عزیزوں، علی اکبر تاریخ آپ نے سنی ہے، بہت سنی ہوگی، آج مجھ سے بھی سن لیجیے. علی اکبر کی ولادت جس طریقے سے مولا عباس کو علی نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا، اسی طریقے سے حسین نے اکبر کو اپنی دعاؤں میں مانگا ہے. میں جملہ بچوں تک پہنچا دوں. رسول کی شہادت کے بعد امام حسین روزانہ رسول کے روضے پر جاتے تھے اور زری تھام کے ایک دعا کرتے تھے، پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو میرے نانا کی شبیہ ہو. حسین کی دعا قبول ہوئی، اکبر کی ولادت ہوئی. پورے مدینے میں حسین نے تحفے بٹے. صبح سے شام ہو گئی، سورج ڈھلا، چراغ جلا، ایک نقاب پوش بی بی حسین کے گھر آئی. حسین نے بہن کا استقبال کیا. سمجھ گئے کون؟ علی کی بڑی بیٹی گھر سے باہر نکل کے حسین کے گھر آئی ہے، اور آنے کے بعد جناب زینب نے کہا بھیا سنا ہے تم نے آج تحفے بانٹے. کہا بہن جو چاہو مانگ لو. جناب زینب فرماتی بھیا جس کے پاس تمہارے جیسا بھائی موجود ہو اسے دولت دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو یہ بیٹا میرے حوالے کر دو. آپ نے سنا ہے نا زینب نے 18 سال تک اکبر کو پالا ہے. یہ ہے تاریخ پرورش علی اکبر. مولا حسین نے گہوارے سے اکبر کو اٹھایا، گہوارے کی ڈوری لیلا کے ہاتھوں سے الگ کی، اکبر کو اٹھا کے سینے سے لگایا اور آواز دی زینب آج سے اکبر تیرے حوالے، آج سے اکبر تیرے حوالے. یہ ہے ہم شبیہ پیغمبر. جب یہ قافلہ مدینے سے چلنے لگا، ساری تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. آج مصائب میں کوئی کمی نہ ہونے پائے. شب عاشور ہے اور شہزادے کی شبیہ برآمد ہونی ہے. عزیزوں جب یہ قافلہ مدینے سے چلنے لگا، ساری بیویاں رخصت ہو گئیں اور سب رخصت ہو گئے. تو عجیب سا فقرہ میر صاحب کے مرثیوں میں میں اس کا ترجمہ کر دوں کہ ایک مرتبہ صغرا اکبر کا دامن تھام کے زمین پر بیٹھ گئی. بھیا تم بھی جا رہے ہو؟ کہا صغرا خدا حافظ. تو ایک مرتبہ جناب صغرا کہتی بھیا مجھے لینے آؤ گے؟ کہا بہن اگر زندگی نے وفا کی تو یہ بھائی تجھے لینے ضرور آئے گا. خدا تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے، خدا بھائیوں کا سایہ بہنوں کے سروں پر سلامت رکھے. عجیب قیامت کا منظر ہے. عزیزوں 28 رجب کو یہ قافلہ چلا تھا، شعبان کی تاریخ، اور وہاں پر ایک منظر میر صاحب نے لکھا ہے، وہ مرثیے کا میں ترجمہ کر دوں. جناب صغرا کہتی ہے اکبر ٹھہر جاؤ. اکبر رکے. صغرا حجرے میں گئی، ایک ٹچ لے کے آئی جس میں خاک رکھی تھی اور آواز دی بھیا اکبر اس پر اپنا قدم کا نشان چھوڑے جاؤ تاکہ صغرا اس کے سہارے جی تو سکے، اس کے سہارے زندگی تو گزار سکے. عزیزوں شعبان کا پورا مہینہ گزر گیا. صغرا کی بے چینی دن پر دن بڑھتی چلی گئی. بی بی ام سلمہ کہتی ہے رمضان میں صغرا نے روزوں پر روزے رکھے. جہاں پردیس میں 2-4 لوگ وطن سے دور ہو وہاں عید کی خوشی میسر نہیں آتی. جس کا پورا گھر پردیس میں ہو وہاں عید کیسے آئے؟ عزیزوں تاریخ لکھتی ہے کہ ام سلمہ کہتی ہیں بی بی صغرا کا عالم یہ ہے، روزے رکھتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، رسول کے روزے پر جاتی ہے، ایک دعا کرتی کوئی خیریت نہیں ملی، میرے بابا کی کوئی خیریت نہیں ملی، میرے اکبر کا کوئی خط نہیں آیا. بڑے قیامت کا منظر ہے. عزیزوں تاریخ نے لکھا کہ ذی الحجہ کا مہینہ عید قربان
اب سغرا بیوی کی دن پہ دن حالت کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا، سغرا نے محرم کا چاند مدینے میں دیکھا، لیلا نے محرم کا چاند کربلا کے راستے میں دیکھا۔ سن لیا آپ نے، میں نے پڑھ دیا، لیلا نے محرم کا چاند کربلا کے راستے میں دیکھا، اور اب تاریخیں بڑھ رہی ہیں، دوسری اور تیسری محرم آ گئی، سغرا کبھی دروازے پر، کبھی حجرے میں، کبھی رسول کے روزے پر، کبھی وہاں پر جہاں یہ قافلہ رخصت ہوا تھا۔ ام سلمہ کہتی 7ویں اور 8ویں محرم سے سغرا نے کھانا پانے چھوڑ دیا، انتہا یہ ہے کہ شب عاشور آ گئی۔ جب شب عاشور آئی تو اب سغرا ہے جو بستر پر تڑپ رہی ہے، سغرا کو چین نہیں مل رہا، اور عزیزوں پوری رات سغرا نے بے چینی میں کاٹی۔ یہ رات جو قیامت کی رات ہے، اس رات کو سغرا نے بڑی بے چینی کے عالم میں کاٹا۔ کل صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ادھر اکبر نے اذان دینی چاہیے۔ حسین نے کہا بیٹا اکبر، آج نانا کے لہجے میں اذان سننا چاہتا ہوں۔ اکبر گلدستہ اذان کے قریب پہنچے، گلدستہ کیسا؟ مٹی کا ٹیلا۔ اکبر کھڑے ہو رہے ہیں، فضا دوڑ کے آئی، شہزادے رک جاؤ۔ اکبر رکے، مولا آپ کو زینب نے خیموں میں بلایا ہے، جناب امام حسین خیموں میں آئے، زینب خیریت تو ہے؟ کہا بھیا اکبر سے آپ نے اذان کے لیے کہا؟ کہا جناب زینب کہتی بھیا میری خواہش ہے اکبر سے کہیے گا اتنے بلند لہجے میں اذان دے تاکہ خیموں میں بیبیاں اس آواز کو سن سکیں۔ میں نے پڑھ دیا، بات آپ تک پہنچ جائے، میں نے پڑھ دیا، قیامت آ گئی، جناب امام حسین آئے اور آواز دی بیٹا تیری پھوپھی کی تمنا ہے کہ اتنے بلند لہجے میں اذان دینا تاکہ ساری بیبیاں اس آواز کو خیموں میں سن سکیں۔ اکبر نے ہاتھ جوڑے، بابا میری بھی ایک فرمائش ہے۔ ساقی کوثر کے لال کا دل دھڑک اٹھا، کہیں اگر اکبر نے پانی مانگ لیا تو کیا کہوں گا۔ دیکھیے آج مسائب میں کوئی کمی نہ ہو، شب عاشور ہے، زمانے کا امام بھی بیٹھا ہے اور وہ کم نصیب بیوی بھی بیٹھی ہے جس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، اور وہ 4 سال کی سکینہ بھی بیٹھی ہے۔ عزیزو قیامت آ گئی۔ جناب علی اکبر سے حسین کہتے ہیں ہاں بیٹا کیا کہتا ہے؟ کہا بابا میری خواہش ہے جب میں اذان دوں تو پھوپھی زینب یہاں سنے، سغرا اس آواز کو مدینے میں سنے۔ جزاک اللہ، خدا ان آوازوں کو بلند کرے، سغرا اس آواز کو مدینے میں سنے۔ حسین نے کہا بیٹا ایسا ہی ہوگا۔ مولا حسین نے اشارہ کیا، ساری کائنات خاموش۔ اکبر نے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھرائی اور اپنی سوکھی ہوئی زبان سے اکبر نے اللہ اکبر کہا۔ ادھر اللہ اکبر کا فقرہ بلند ہونا تھا۔ تاریخ میں 2 ہی 3 اذانیں تو ایسی جس پر ساری کائنات میں تلاطم برپا ہو گیا۔ ایک 19ویں رمضان کی صبح کو علی نے اذان دی تھی، ایک صبح عاشور اس علی نے اذان دی ہے۔ ادھر اکبر نے اللہ اکبر کہا، ساری کائنات خاموش۔ نبی کی آواز فضا کے دوش پہ بلند ہو کے اب جو مدینے کی فضا سے ٹکرائی، سغرا وضو کا اہتمام کر رہی تھی، بڑے زمانے کے بعد بھائی کی آواز کو سنا، دوڑی ہوئی نانی کے پاس آئی، نانی میرا بھیا اکبر آ گیا۔ جزاک اللہ، نانی میرا اکبر آ گیا۔ ام سلمہ نے کہا ہاں بیٹی یہ تو اکبر کی آواز ہے۔ اذان ختم ہو گئی، صبح کا سورج نکل آیا، مگر اکبر نہ آئے۔ سغرا گھر کے دروازے پر سر کے بالوں کو پریشان کیے، وہی تشت لے کے بیٹھی جس میں خاک قدم رکھ کے اکبر گئے تھے۔ عزیزو ادھر کربلا کا ہنگام، میرا قریب آقا لاشوں پر لاشیں اٹھا چکا، اور اب وہ منزل آئی جب ہر کے بیٹے کا لاشا اٹھانے حسین جا رہے تھے تو مولا نے کہا تھا ہر جوان بیٹے کا مسئلہ ہے۔ یہ جملہ کسی نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، زمین کربلا نے ضرور سنا ہوگا۔ ادھر اکبر میدان کی طرف جانے لگے، کیسے رخصت ہوئے مجھے نہیں پتا۔ حمید لکھتا 70 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور 70 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا۔ کبھی کوئی بڑی بیوی بازو تھامتی ہے، کوئی چھوٹی بیوی دامن تھامتی ہے، اور کیسے اکبر نکلے مجھے نہیں پتا۔ ایسا لگا جیسے بھرے ہوئے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ اکبر آئے، حسین نے رسول کا امامہ اکبر کے سر پر رکھا، بابا کی رضا دوش پہ ڈالی، اور اس کے بعد اکبر سے کہتے ہیں بیٹا جب تک ہمارا تمہارا سامنا رہے مڑ کے دیکھتے رہنا، اے بیٹا دیکھتے رہنا، اے بیٹا دیکھتے رہنا۔ اور یہ کہہ کے حسین نے اکبر کو رہوار پر سوار کیا۔ اکبر رہوار کو ایڑ لگا کے آگے بڑھے، کچھ محسوس کیا، اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا ضعیف باپ زمین کربلا پا۔ اکبر گھوڑے سے کود پڑا، بابا
دیا تھا، حسین نے سینے سے لگا کے کہا بیٹا کاش تو بھی صاحب اولاد ہوتا، کاش تیرے بھی اولاد ہوتی، تجھے پتا چلتا کہ باپ کے دل میں بیٹے کی کتنی محبت ہوتی ہے۔ اکبر نے کہا اچھا بابا خدا حافظ، اچھا بابا خدا حافظ۔ حسین خیمے کے در پر، لیلا خیمے کے اندر، بیویاں خیموں کے اندر، قیامت آ گئی۔ اکبر نے وہ یادگار حملہ کیا کہ لوگوں کو آج پہلی مرتبہ محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں میں تلوار دکھائی دی۔ اکبر نے یا علی کہہ کے حملہ کیا، میں غازی کا شاگرد ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، یہ کہہ کے اب جو اکبر نے حملہ کیا، فوجوں کا دور دور تک کوئی پتہ نہ تھا، مگر ایک ظالم اس حملے سے بچ کے نشیب کے کنارے بیٹھا تھا۔ اب جو اکبر نے گھوڑے کو موڑا، اس نے ایسا نیزہ جو زہر میں ڈوبا ہوا تھا اس کو اکبر کے سینے پر ایسا مارا کہ برچھی اور نیزے کی امی، نیزے کا پھل اکبر کے سینے میں ٹوٹ گیا۔ اکبر تیورا کے زمین پر گرا اور اکبر نے آواز دی بابا سلام آخر۔ تاریخ میں آپ نے پڑھ بھی لیا اور سن بھی لیا، حسین کمر تھام کے چلے تو 70 مرتبہ زمین کربلا پر گرے۔ اے دوستو حسین گرے نہیں تھے، زمین کربلا نے مولا کا قدم تھاما تھا۔ مولا ابھی تھوڑی دیر پہلے حر کے بیٹے کے لیے آپ نے کہا تھا جوان بیٹے کا مسئلہ ہے، اے مولا یہ بھی تو جوان بیٹے کا مسئلہ ہے۔ حسین آواز دیتے اکبر آواز دو، اکبر آواز دو، باپ کو نظر نہیں آتا، یہ فوج اشقیہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اکبر نے آواز دی بابا میں یہاں ہوں، بابا میں یہاں ہوں۔ حسین سرانے پہنچے، زخمی بیٹا، ضعیف باپ۔ حسین نے اکبر کا سر زانوں پر رکھا، اکبر نے ایک بار پیروں کو سمیٹا، پھر پیروں کو پھیلایا۔ حسین نے کہا بیٹا کوئی تکلیف ہے؟ کہا بابا سینے میں برچھی ٹوٹ گئی ہے۔ پڑھ دینا بہت آسان ہے، اے بابا سینے میں برچھی ٹوٹ گئی ہے۔ حسین کہتے بیٹا کوئی تمنا ہو تو بیان کر دے۔ اکبر کہتا بابا آخری بار سغرا کو دیکھنا چاہتا ہوں، اے بابا آخری بار سغرا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حسین نے اچھا بیٹا دیکھ لے، اشارہ کیا، ساری زمینیں پست ہوئی، مدینے کی زمین بلند ہوئی۔ خدا تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے، خدا بھائیوں کا سایہ سلامت رکھے۔ قیامت آ گئی، ماتم کر لو، پرسہ دے لو۔ زمانے کا امام شب عاشور بی بی زہرا، قیامت کا منظر ہے۔ ایک مرتبہ اکبر نے دیکھا بابا مدینے میں بڑی ویرانی چھائی ہے۔ حسین نے کہا بیٹا رسول کے روضے پر دیکھ لے، اے بابا وہاں بھی خاک اڑ رہی ہے۔ حسین کہتے بیٹا گھر کے دروازے پر دیکھ۔ اب جو اکبر نے گھر کے دروازے پر دیکھا بابا یہ تو کوئی ضعیفہ ہے جس کے سر کے بال سفید ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے۔ مولا حسین چیخ مار کر بولے بیٹا یہ ضعیفہ نہیں ہے، یہ صغرا ہے، صغرا۔ جزاک اللہ بیٹا یہ صغرا ہے جو تیرے غم میں اس عالم کو پہنچ گئی۔ حسین نے ایک مرتبہ یہ اشارہ کیا، اکبر نے اکھڑتی سانسوں میں کہا بہن اپنے بھائی کو معاف کر دینا، تیرا بھائی بڑا مجبور ہے، تجھے لینے نہ آ سکا۔ مولا حسین اکبر کو کیسے لائے مجھے نہیں پتا۔ حسین نے آہستہ سے اکبر کو اٹھانا چاہا، مگر ایک مرتبہ حسین نے آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ۔ اکبر کا جنازہ حسین سے نہیں اٹھتا، بنی ہاشم کے بچے آئے، اکبر کو لے کے حسین خیموں میں آئے۔ بیویوں میں کوہرام برپا ہوا، بیویاں سر کے بالوں کو پریشان کیے ہوئے وہاں علی اکبرہ کے نعرے بلند کر رہی ہے۔ مولا نے کہا لیلا نظر نہیں آتی۔ اب جو زینب خیموں میں گئی تو کیا دیکھا، لیلا خیموں کے اندر کبھی ادھر ٹکراتی ہے کبھی ادھر ٹکراتی ہے۔ زینب نے کہا بی بی کیا ہوا؟ کہا شہزادی بڑا اچھا ہوا تم آ گئی، ارے جب سے اکبر کی خبر سنی ہے آنکھوں کا نور چلا گیا۔ ختم ہو گئی مجلس، ہو گیا پرسہ، کر لینا زیارت، مگر ایک روایت پڑھوں گا اس کے بعد شبی کی زیارت ہوگی۔ آپ جانتے ہیں بیٹے جب جوان ہوتے ہیں، ٹھہر کے صبر کر کے سن لیجئے، بیٹے جب جوان ہوتے ہیں تو ماں کے دل میں تمنا ہوتی ہے صحرا دیکھیں گے، شادی کریں گے، نئے کپڑے تیار کریں گے،
لیلا نے بھی اکبر کے لیے نیا جوڑا تیار کیا تھا. سنا آپ نے؟ لیلا نے بھی اکبر کے لیے نیا جوڑا تیار کیا. اور تاریخ کا فقرہ ہے جب اکبر کا سر نیزے پر بلند ہو کے شام کے بازار سے گزرا، ایک یہودی عورت بالا خانے سے نیچے آ گئی اور سر کے بالوں کو پریشان کر کے کہتی پروردگار جب یہ جوان اس دنیا سے گیا ہو، اس کے پہلے اس کی ماں دنیا سے گزر گئی ہو. لیلا جو اسی ناقے پر بیٹھی تھی چیخ مار کے روئی، اے بی بی ایسا نہ کہنا، ارے میں زندہ ہوں زندہ، ارے میں ابھی زندہ ہوں زندہ. قیامت سنی آپ نے؟ قافلہ مدینے واپس آ گیا. صبر کیجئے، ٹھہر کے سنیے، شب عاشور ہے. قافلہ مدینے واپس آ گیا. کربلا کے بعد 2 بیویاں کبھی سائے میں نہ بیٹھی. ایک کو تاریخ رباب کے نام سے جانتی ہے، ایک کو تاریخ لیلا کے نام سے جانتی ہے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے. آج دعائیں بھی طلب کر لو، بی بی زہرا سے جو چاہو مانگ لو. شب عاشور ہے نا، قیامت ہے. اس سے بڑی قیامت اور کیا ہوگی؟ ہمارے ملکوں میں شب عاشور گشت ہوتا ہے، نوجوان بچے بوڑھے ماتم کرتے ہوئے نکلتے ہیں. ہاں یہ ہے حق گریہ. زمانے کے امام کو پرسہ دے لیں، قیامت کا منظر ہے. ام لیلا کبھی سائے میں نہ گئی، رباب کبھی سائے میں نہ گئی. کربلا کے بعد مدینے میں پہلی عید آ گئی. اکبر کا غم پھر سے تازہ ہو گیا، پھر سے کربلا یاد آ گئی. سن سکو گے؟ کربلا کے بعد پہلی عید آ گئی. ام لیلا جو کبھی سائے میں نہ گئی. مورخ مفسر لکھتے ہیں کہ اکبر کے ساتھی گلیوں سے گزر رہے ہیں، جوان لڑکے، اور ایک آواز دے رہے چلو نماز کی جلدی کرو، نماز کی جلدی کرو، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا. ام لیلا جو ابھی تک سائے میں نہ گئی تھی، اس نے ایک مرتبہ اکبر کے ساتھیوں کی آواز ام لیلا کے کانوں سے ٹکرائی. بی بی زینب نے عجیب منظر دیکھا. جملہ سن لو، ماتم کر لینا. عجیب منظر دیکھا شہزادی زینب نے. ام لیلا نے ایک مرتبہ کمر تھامی اور یا علی کہہ کے زمین سے اٹھی اور اٹھ کر کے حجرے میں گئی. جملہ سنیے، حجرے میں گئی. حجرے میں جانے کے بعد ام لیلا نے ایک پرانا صندوق کھولا اور اس پرانے صندوق سے ایک نیا لباس نکالا. معلوم ہے کیا تھا؟ یہ اکبر کی شادی کا جوڑا تھا جو ام لیلا نے تیار کیا تھا. پرانا صندوق، نیا لباس. اکبر کی شادی کا جوڑا نکال کے سینے سے لگا کے پھر صحن خانہ میں آ گئی.